बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तानियों को स्पेशली हमारे जो यूएस में बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे स्टेट्स में ये मुजाहरे कर रहे हैं अरशद शरीफ के हक़ में कि हमें आवाज़ उठानी है। कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, हमने बोलते रहना है। एक अरशद शरीफ की जगह पे हर जगह से अरशद शरीफ निकले हुए इंशाल्लाह। आपको गले जो है ना वो काट काट के थक जाएंगे, मगर ये गले आपको हम पेश करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टाइम हमारे कहने पे आप लोग आए। बहरहाल मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन अगर हम ना की तो कल को ये आप कोई भी हम में से एक हो सकता है। सो अगर इसको हमने भूल गए, आज हम इकट्ठे हो गए हैं, हमने कीनिया वैसी के सामने मुजाहरे करने हैं जितने हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। सो लेट्स मेक इट टुगेदर और इंशाल्लाह इसकी अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं अगेन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो सारे मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं ट्रांसफर में। शबाना हुसैन आप सबके साथ हूँ। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं टाइम्स के लिए, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सफूरा वसीम, डॉक्टर सबा, समीरा नूर और मेरी सारी बहनें, आलिया, सब लोग हम लोग जमा है यहाँ पे। और आपको पता ही है लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, कैलिफोर्निया से, ऑल ऑफ द न्यूयॉर्क। हम लोग टाइम्स के आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको पता है कॉज क्या है, अरशद शेख को जिनको इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारा है, और इसी के लिए हम ये कैंडल लेके आए हैं और ये एक पीसफुली हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अरशद शरीफ का कत्ल उन्हीं कुव्वतों का
کارستانی ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان کو شہید کیا، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا، بے نظیر بھٹو کو شہید کیا، جو 75 سالوں سے ملک کا دفاع کرنے کی بجائے کرپشن سے اپنی تجوریاں بھرے ہیں. یہ مافیا، یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور پراپرٹی ڈیلرز اب ملک کی جان چھوڑ دیں، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ ارشد شریف کا قتل کس نے کیا ہے. السلام علیکم، میرا نام ذیشان خالد ہے، میں پی ٹی آئی نیو جرسی انفارمیشن سیکرٹری ہوں. ہم لوگ نیو یارک مینہٹن میں اکٹھے ہوئے ہیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کو ریکگنائز کرنے کے لیے. یہ اٹیک جو ہے صرف ارشد شریف پہ یا عمران ریاض پہ یا کسی اور جرنلسٹ پہ نہیں، یہ ہماری ملک کی ڈیموکریسی، ہمارے ملک کے جرنلسٹ اور تمام وہ ساتھی جو سچ بولنے کی ان کو سزا دی جاتی ہے. یہ گورنمنٹ جو مرضی کر لے، یہ امپورٹڈ حکومت، نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ ہم ہٹنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ حقیقی آزادی لے کے رہیں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. ہمیں بہت تکلیف ہے جو کچھ ارشد شریف کے ساتھ ہوا اور جو اس سلسلے میں جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا یا ہماری گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے. ارشد شریف کا جو شہادت ہوئی ہے اس کا ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی فیملی ممبر چلا گیا ہو. اس سلسلے میں ہم کنڈیم کر رہے ہیں اور ہم اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں اب اس کی اسٹیٹمنٹ اب ہماری اسٹیٹمنٹ ہے. وہ ایک سچ کے ساتھ تھا اور ہم اب اس کا سچ ساتھ لے کے چلیں گے. اب ہم پاکستان کی پبلک کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس سلسلے میں حکومت کو کنڈیم کرتے ہیں. آج جو ہے وہ ہم یہاں پر ٹائمز اسکوائر نیو یارک سٹی میں یہ کینڈل لائٹ ویجل کے لیے آئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے. اس کو ہمارے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اس کا قتل کروایا ہے اور اس کی الزام جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر دھرے جا رہے ہیں. اور اس واقعے کی مذمت کے لیے ہم احتجاج کے طور پر یہاں پر ٹائمز اسکوائر میں اس کینڈل لائٹ ویجل میں آئے ہیں. آپ نے بھی بولنا. آج پاکستانی ٹائم اسکوائر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے مصروف جگہ ہے، یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک بہت محب وطن اور بہت بڑے صحافی کو جس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ آواز پوری دنیا تک پہنچے. ہم اس چیز کے شدید الفاظ میں مذمت کرنے کے لیے اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے آج ہم دنیا کی بالخصوص امریکہ کی سب سے بڑے شہر اور سب سے مصروف جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم اپنا احتجاج رکھانے کے لیے اکٹھے ہیں. السلام علیکم، میں گلناز احمد، نیو یارک پی ٹی آئی. میں نے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایز اے مدر یہاں پہ آج آئی ہوں. 2015 میں میرا بیٹا جو تھا وہ اچانک ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں ماں کا درد سمجھ سکتی ہوں. آج تک مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ واقعہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح کے جس دن میرا بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ 2-4 دن سے مجھے ہر چیز محسوس ہو رہی ہے اور اس ماں کا غم میں محسوس کر سکتی ہوں اور ان کے بچوں کا غم میں محسوس کر سکتی ہوں. یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، باربریت ہے، یہ قتل ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کی آواز بند کرنے سے آپ یہ نہیں سمجھیے کہ آپ نے آواز دبا دی. ہم سب ارشد بھائی کی ہی فیملی ہیں اور ہم ان کی آواز بند کر دنیا میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ظلم جو ہے ہم آگے برداشت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی ماں کو صبر عطا کرے. ٹائمز اسکوائر پر آئے ہیں اس میسج دینے کے لیے کہ ہم ارشد شریف کی شہادت کے بعد حکومت کو، اس گورنمنٹ کو اور جن لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کے مرڈر میں، ان کو کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کو جو دکھ دیا وہ صرف ان کا نہیں تھا، پوری قوم کا ہے. اور ہمیں ان کی شہادت میں فخر ہے کیونکہ یہ قربانیاں دے کر ہی حقیقی آزادی حاصل کی جائے گی.
اور ہمارے حوصلے کبھی بھی پست نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے. ہم پاکستانی قوم ہیں. 80,000 جوان ہمارے فوجی شہید ہوئے, ہماری عوام شہید ہوئی, اور اس کے بعد اگر یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹیں گے, نہیں, آپ کے اندر جو خون ہے وہی خون ہم میں بھی دوڑتا ہے. اگر ہم وہاں نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم بھی اپنی پاکستانی افواج کے ساتھ ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے آپ کھڑے ہیں. آپ لوگوں کو اگر وردی کا پاس ہے تو ہم کو بھی اسی وردی اور اسی خون اور اسی مٹی کا پاس ہے. پاکستان ہمارا فخر ہے, اور عرشی شہید انہوں نے اپنی جان پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے دی. ہم اگر آج ان کے ادھر کھڑے ہو کر ان کی فیملی کو صرف اور صرف یہ سپورٹ دینا چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی, میرا نام وسیم سید ہے. ہم آج ٹائم اسٹار پہ ارشد شریف صاحب کے لیے کینی وزٹ کا انعام کیا ہے, اور ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے ان کی جو بھی مرڈر ہوا ہے اس کی بالکل امپارشل تحقیقات کی جائے, اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ سبق جو ہمارے اساتذہ کو, ہمارے علماء کرام کو ہمیں سکھانا چاہیے تھا, وہ ہم نے عمران خان صاحب سے سیکھا. جب وہ بات کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہوں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور ساتھ جب وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہمیں آزاد کر دیتا ہے, ہمیں بے خوف کر دیتا ہے, تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے لیڈر کے ایرا میں رہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش قسمتی سے اس لیڈر کا ساتھ دینے کے قابل بنایا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میری بہنیں, میرے بھائی, سب لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. ایک جو پاکستان میں جہاد چل رہا ہے, جو پاکستان میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے, اس کے لیے آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی کہانیاں سنی ہیں, ان کے واقعات سنے ہیں, کتابوں میں پڑھے ہیں, لیکن آج ہم عمران خان کے ایرا میں رہ رہے ہیں جب ایک واقعی نیا پاکستان بن رہا ہے. آج سے 6-7 مہینے پہلے پاکستان ترقی کر رہا تھا, پاکستان کی دنیا میں عزت تھی, لوگ ہماری لیڈرشپ کو دیکھتے تھے اور ہماری رسپیکٹ کرتے تھے. آج ہماری 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے. ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ہماری جو ملٹری کی ٹاپ براس ہے وہ سامنے بیٹھ کے کہتی ہے کہ ارشد شریف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور وہ شہید ہو چکا ہے. یار, آپ ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ نے پاکستان کو کیا بنا دیا ہے. اور اس لیے جو پاکستان میں ہمارے بہن بھائی خان صاحب کی لیڈرشپ میں کھڑے ہیں, ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہم لمحہ بنابہ ان کے ساتھ ہیں. ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہاں جا کے بھی ان کا ساتھ دیں گے. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے نامنظور.com, اس پہ جتنا ڈونیٹ کر سکیں کریں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی کے پرسنل فائنینسنگ پہ نہیں چلتی, وہ آپ اور ہم اس کو فائنینس کرتے ہیں, ہم اس کے جو وہ انٹرنیشنل ڈونرز ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہمارا حقیقی آزادی کا خواب ہے ہمارا وہ جلدی پورا کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے فرنٹ فٹ پہ جو ہمارے صحافی برادران بھی ہیں, ہمارے صحافیوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, اور آج جس طرح عمران ریاض صاحب ہیں, صدیق جان صاحب ہیں, اور سمیع ابراہیم صاحب ہیں. سمیع ابراہیم تو ہمارے بھائی اوورسیز پاکستانی ہیں, یہیں سے گئے ہوئے ہیں. معین پیر زادہ صاحب, صابر شاکر صاحب, اور وہ جو بھٹی صاحب ہیں, اور جو بزرگ صاحب تھے ایاز میر,
जमील फारूकी जमील फारूकी को भी बेचारे को उन्होंने टॉर्चर किया। हाँ, गुलाम हुसैन जो 78 साल के हैं, और यार ये हम इतना बेवकूफ समझते हैं जो स्वाति साहब हैं उनके साथ उन्होंने क्या किया है। 75 साल का बंदा है, उसको बरहना करके टॉर्चर करके कहते हैं कि वो खुद पे इल्जाम लगा रहा है। और जो हमारा वो जो शहबाज गिल है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। अब तो जो है वो हद हो गई है। अब जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं उनको मेरा ख्याल है कि चॉइस तो नहीं रह जाएगी। अल्लाह खैर करे, 1-2 दिन बाद इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आप सबसे मुकाबला कर सकते हैं, अवाम से मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी अवाम का लाडला है, और पाकिस्तान की जो सबसे मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है आज के दिन की, वो पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। Well, thank you so much, guys. I'm so excited to have you guys here. So, मैं भी सबीना हैदर को दूंगा, ये प्रॉपर आगाज करेंगी छोटी तकरीब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये हमारे कायद का हमेशा एक दुआ होती है, और हम भी उसी दुआ पे पूरा यकीन रखते हैं। आज इस दुआ के पीछे एक जान चली गई। इस दुआ को जो फॉलो करता था अरशद शरीफ शहीद, जो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता था, जो सच बोलता था, 22 करोड़ आवाम, उसने आज साबित कर दिया है। अरशद शरीफ मरहूम का जनाजा ऐसे शान से उठा कि शहीद का जनाजा जैसे उठना चाहिए उसी शान से उठा। उस माँ ने उस कौम से, उन लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त की थी कि मेरे बेटे की जो शान है उसी शान से उसका जनाजा उठाओ। उन लोग ने वो वादा पूरा किया। अरशद शरीफ, आज आप देखें, आज हम कहाँ खड़े हैं, अमेरिका में, मैनहट्टन में, और मैनहट्टन के बीच में, मैनहट्टन के दिल में खड़े होके टाइम स्क्वायर पे आज हम एहतजाज कर रहे हैं। आप यहाँ पे नहीं हो, आप दुनिया में नहीं हो, मगर आप यहाँ देख रहे हो कि जो आप कहते थे, सच कहते थे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो सच साबित होगा। आपको जिसने भी चुप करवाया है, आप चुप हुए हो, मगर हर एक पाकिस्तान का बच्चा बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा और 8 साल का बच्चा, वो भी यही कह रहा है कि हम अब जुल्म को नहीं बर्दाश्त करेंगे। पूरी अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है। आज लॉन्ग मार्च शुरू हो गया कल, और हम लोग यहाँ मैनहट्टन में जमा हुए हैं आपको खराज तहसीन देने के लिए। और हम आपकी ये जद्दोजहद, इस जंग को आप, ये खत्म नहीं हुआ, ये शुरू हुआ है, इट्स जस्ट बिगिन। और इंशाल्लाह हम तब्दीली ला के रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वहाँ पे भी उनको जिंदगी उनसे छीन ली जाती है। अब तो जुल्म जो है वो अपनी इंतहा को पहुँच गया है। अब हमारे मुल्क का हर बच्चा और हमारे मुल्क की बूढ़ी औरतें और नौजवान मर्द और औरतें सब सड़कों पर निकल आए हैं, और सब इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुल्क के कोने कोने से निकल के आकर इमरान खान के पीछे आकर खड़े हो गए हैं। और हम सब यहाँ पे तैयारी लहर में रहते हुए हमारे दिल अपने मुल्क के साथ धड़क रहे हैं, और हम सब इस जुल्म की आवाज के खिलाफ बनना चाहते हैं। और इसलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि हमारी आवाज पूरी दुनिया में पहुँच सके कि अब हम और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमें इमरान खान की क़यादत को पे हमें हमारे मुल्क को वापस दिया जाए, और गुलामी की हुकूमत हमें नामंजूर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर।
मंजूर। अरशद शहीद का जुल्म का बदला लिया जाएगा। उसके खिलाफ हम जिहाद आज से शुरू कर रहे हैं और हम हर रोज ट्वीट करेंगे। जो सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव हैं, हर जगह आप हैशटैग करें कि हमें इसका जवाब चाहिए, हमें इसका रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। हम जहां खड़े हैं, या यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, जहां पे सारे फैसले होते हैं और बहुत सारे लोगों की बातें सुनी जाती है, तो हम इसके जरिए अपना पैगाम पहुंचाएंगे कि इस केस को आप लोग खुद हैंडल करें और बिल्कुल नॉन बायस्ड एक ऐसा टीम बनाएं और इसके बारे में मालूमात करें कि आखिर एक शख्स, एक जर्नलिस्ट जो सहाफत करता था, जो हर पार्टी के लिए बात करता था, जो सच के लिए बात करता था, आखिर उसे क्यों चुप करवाया गया? आखिर ये क्या वजह थी कि उसको अपने ही मुल्क में पनाह नहीं दी गई और वो बाहर जाके भी उसको खत्म कर दिया गया, उसको खामोश कर दिया गया? अस्सलामुअलैकुम। आप सब ओवरसीज पाकिस्तानी भाई और बहन यहाँ पर जमा हैं और आज हम किस कॉज के लिए जमा हैं उसकी डिटेल्स ना बताने की ज़रूरत है, ना साबित करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हर किस्म के दुख और दर्द हमारे हर एक जैसे होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उसको मुस्कुरा के बिखर जाते हैं और कुछ जो होते हैं बिखर के मुस्कुरा जाते हैं। तो हमारे जो अरशद भाई थे उनकी मुस्कुराहट पूरे मीडिया में और जो मानी जाती है कि वो जब मुस्कुरा के बात करते थे तो उन्होंने कई जो जिसे कहा जाता है कि किसी भी किस्म का नाम आप ले लें, गलत नाम लें या सही नाम लें, उन्होंने मात किया है अपनी सच्चाई से, अपने हक से। और उनकी आवाज़ आज जो हम यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, सिर्फ याद रखिएगा कि आपकी इंटेंशन, आपका जो नीयत होती है वही आपको कामयाबी दिलाती है। और मैं उनके लिए यहाँ पर सिर्फ इसलिए हूँ एज ए वालिदैन, मैं उनके ख़ानदान के साथ हूँ। उनके ख़ानदान का जो लॉस हुआ है वो हम में से कोई भी महसूस नहीं कर सकता और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच वसीम भाई, थैंक यू सो मच PTI, आप सब भाइयों का बहनों का बहुत शुक्रिया और हमेशा साथ हैं। मैं कोई सियासी वर्कर या किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, बल्कि आई एम रिप्रेजेंटिंग APASWO, पाकिस्तानी अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। और जो जुल्म एक सहाफ़ी के साथ हुआ है पाकिस्तान में, उसके लिए मैं यहाँ पर मौजूद है। हमारी पूरी टीम ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान किसी एक पार्टी का पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान हर मुल्क में वतन का पाकिस्तान है। वहाँ पर रहने वाला हर शख्स अपने मुल्क से उतनी मोहब्बत करता है जैसे कि कोई भी सियासी वर्कर करता है। हम परदेश में यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं, तो हमारा खून इतना सस्ता नहीं है कि मुल्क छोड़ने के बाद बेदर्दी से किसी भी जो है परदेश में एक मुहिब्बे वतन को मार दिया जाए। मैं सिर्फ एक शेर की वजह से यहाँ पर मैं आने पे मजबूर हो गई। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम छोड़कर किसी ने अपने जो है फ्लायर पे डाला था कि वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। तो वफादार जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से कौमों में पैदा होते हैं। हर नस्ल में, हर खानदान में वफादारी मौजूद नहीं होती। बेवफाई, लोटे, गद्दार, पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान देने वाले मर्द, खवातीन, औरतें, हर जगह ये जो है ये कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जो कॉज को नुकसान देते हैं। और ये बनकर
یہ بڑھ کر اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ ملکوں کو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے میر جعفر اور میر سعدی ہمارے ملکوں میں ہماری صفوں میں پیدا ہوتے ہیں جو نہ صرف قوموں کو نقصان دیتے بلکہ ملکوں کو بھی نقصان دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی صفوں سے, اپنے ملکوں سے, اپنی اس اسٹینڈ سے ایسی عورتوں کو, ایسے مردوں کو نکالنا چاہیے جو آپ کی کاز کو نقصان دے, جو آپ لائے عمل, جو آپ کا ویژن جو آپ لے کے چلتا ہے ایک لیڈر جو اس کو خراب کرتے ہیں. ارشد شریف جیسے لوگ جب تک زندہ ہیں وفاداری ہمیشہ رہتی رہے گی. اور وفاداری میں ہمیشہ کہتی ہوں, وفاداری تو ہمارے نبی کے نواسے وہ کربلا میں نہیں ملی تھی, تو میں اور آپ عمران خان اور کیا چیز ہے. جب کربلا میں 72 لوگ پورے مسلمان چھوڑ کے ان کے ساتھ ہٹ گئے تھے تو ہم ہر جگہ دیکھتے. تو ہمیں وفاداری چاہیے اپنے ملک سے, اپنی قوم سے, کسی سیاسی پارٹی سے نہیں بلکہ اپنے ملک کے ہمیں وفادار بنیں گے تو آئندہ کوئی ارشد شریف اس طرح سے بے وطن ہو کے اس طرح سے سڑکوں پہ نہیں مرے گا. تو میری جو ہے دعا ہے کہ ان کے قاتلوں کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور ہمارے ملک کا نام ہمیشہ روشن رہے. پاکستان زندہ باد. اور ہم اس کو, ان کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. ہم ان کے لیے انصاف جب تک مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا. پاکستان کے سارے بیٹے ارشد شریف ہیں, پاکستان کی ساری مائیں ارشد شریف کی مائیں. مریم کے پاپا, مریم کے پاپا, مریم کے بھائی, مریم کے بھائی, مریم کے چاچو, مریم کے چاچو, رپورٹر حکومت, رپورٹر حکومت, کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان, سارا ٹبر, سارا ٹبر, سارا ٹبر, گلی گلی میں شور ہے, سارا ٹبر شور. جس نے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں کا درجہ بھی عطا کیا, میں اس کی شکر گزار ہوں. میں گلناز احمد, کویت کوآرڈینیٹر PTI نیو یارک. ارشد شریف ایز اے صحافی, پاکستانی, ینگ نوجوان, محب وطن کے بارے میں آپ بہت دنوں سے اخبارات میں, یہاں پہ موجود لوگوں سے, نیوز میں بہت کچھ پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. آج میں آپ کو صرف اور صرف ایک عورت نہیں, ایک ماں کی آواز سے بات کر کے بتا رہی ہوں. 2015 جنوری 18 2015 کو میرا اکلوتا بیٹا 30 سال کا اچانک حادثے میں انتقال کر گیا نیو یارک میں, اور میں جس صدمے سے دوچار ہوئی, آج تک مجھے وہ صدمہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آج ہی وہ واقعہ ہوا ہے. اور جس دن سے یہ واقعہ ہوا اس دن سے آج تک میں رات کو سو نہیں پا رہی ہوں. میرے نظروں کے سامنے وہ حادثہ, وہ پورے واقعات, وہ جنازہ, وہ فیورل ہوم کے انتظامات, میڈیکل ایگزامینرز کے آفس میں جا کے ڈیڈ باڈی کو اکنالج کرنا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, وہ ساری چیزیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور وہ میں درد, وہ جو ایک ماں کا درد ہے, اس ماں کے آنسو جو کہ ارشد شریف کی ماں کے ہیں, میں بیان نہیں کر سکتی. جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر دے گا, اللہ تعالیٰ سکون دے گا, تو یہ الفاظ بالکل بے معنی ہے. ایک ماں کا درد کبھی ختم نہیں ہوتا, ایک ماں کا غم کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کے 5 بچے تھے اور ان بچوں کے لیے باپ کا سایہ چھین گیا. یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ باربریت ہے, یہ ظلم ہے. میں اس کو حادثہ نہیں کہوں گی, میں اس کو قتل نہیں کہہ سکتی ہوں. میں کہہ سکتی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جرم قتل نہیں ہو سکتا. اور اس کا انصاف جو ہے اللہ تعالیٰ پہ میں چھوڑتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس ماں کے آنسوؤں کا حساب دے گا. شکریہ بہت بہت. خدا حافظ. ہم سب
یکجہتی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, جس طرح سفاکیت سے ان کو قتل کیا گیا ہے, یہ بہت دردناک ہے, یہ ناقابل برداشت ہے. اپنے ہی ملک کے لوگوں کو اس طرح سے بے رحمانہ طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت جس طرح ڈیل کر رہی ہے, یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. اب ملک کے حکمران ملک کے باپ ہوتے ہیں, اگر وہی اس طرح سے اپنے ملک کے لوگوں کو, جرنلسٹ کو, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, سب کے ساتھ کوئی کہیں غائب ہو رہا ہے, کوئی کہیں غائب ہو رہا ہے. خدا را سوچیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیوں ملک کی رسوائی اور بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. پوری دنیا آپ لوگوں پر انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا ملک ویسے ہی غیر محفوظ تھا صحافیوں کے لیے, اور اب تو سر فہرست آ جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں, خدا کے لیے سوچیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم, میں شبانہ حسین آپ سب کے ساتھ ہوں. ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ٹائم اسکوائر میں ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. سفورہ وسلیم, ڈاکٹر صبا, سمیرہ نور اور میری ساری بہنیں, عالیہ, سب لوگ ہم لوگ جمع ہیں یہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہی ہے لوگ بہت دور دور سے آئے ہیں, کیلیفورنیا سے, آل آف دا نیو یارک ہم لوگ ٹائم اسکوائر آئے ہیں یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کی. آپ کو پتہ ہے کاز کیا ہے, رشید شیخ کو, جن کو انہوں نے بہت زیادہ برے طریقے سے مارا ہے, اور اسی کے لیے ہم یہ کینڈل لے کے آئے ہیں, اور یہ ایک پیسفلی ہم لوگ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.